اللہ 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 اللہ۔ جو رائج ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ بندہ جو اپنی ذات کو اللہ کے احکامات کے سامنے فنا کر دیتا ہے، جسے ہم ولی کہتے ہیں، جو اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے۔ اور اور ان کی شان یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، اتدرون ای الاعمال حب الی اللہ، تم جانتے ہو کہ اللہ کو اعمال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو کسی صحابی نے نماز کہا، کسی نے روزہ کہا، کسی نے جہاد کہا، لیکن میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کو اعمال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے ساتھ محبت کی جائے اور اسی کی رضا کے لیے لوگوں کے ساتھ بغض رکھا جائے۔ جو اللہ کے نیک بندہ ہے، جو صوفی ہے، وہ اس حدیث مبارکہ کا وہ عکس ہوتا ہے، وہ اس حدیث مبارکہ کے اوپر عمل پیرا ہو کے زندگی گزارتا ہے۔ آئیے سلسلہ سخن آرائی کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور میں گزارش کر رہا ہوں صاحبزادہ سید ہارون رشید بخاری صاحب کو تشریف لائیں اور آج کے موضوع کے حوالے سے معروضات عرض کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ معزز سامعین و حاضرین، ایک خوبصورت گفتگو آپ سن چکے ہیں۔ میں چند لمحات کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ سورہ سجدہ اور سورہ فرقان سے چند آیات وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ ہم نے یہ پہچاننا ہو کہ صوفی کسے کہتے ہیں، صوفی ہوتا کون ہے، کسی کو مربی ماننا ہے، مرشد ماننا ہے، رہنما ماننا ہے، اپنے لیے آئیڈیل ماننا ہے، تو وہ کون ہو سکتا ہے، اس میں کون سی ایسی خصوصیات ہیں جو میرے رب نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں۔ حضرت جی وقار سورہ سجدہ کی آیات کی تلاوت کریں تو ہمیں علم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی چند لوگوں کو پیشوا مقرر فرما دیا تھا، لیکن فرمایا ان میں دو بڑی نشانیاں تھیں۔ ایک نشانی یہ تھی کہ ان کے پاس حضرت موسیٰ کی کتاب کا علم موجود تھا۔ دوسری نشانی بیان کی، فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، فرمایا دوسری بڑی نشانی یہ ہوتی ہے جسے آپ نے اپنا آئیڈیل رہنما ماننا ہے، مربی ماننا ہے، اس میں دوسری چیز یہ ہونی چاہیے کہ وہ صبر کر سکتا ہو۔ اب انہی چیزوں کو اگر ہم سورہ فرقان میں مزید تلاش کریں کہ اور کیا کیا نشانی ہو سکتی ہے، تو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ، فرمایا کہ جو صوفی ہوتا ہے، جسے اپنا رہنما ماننا ہے، پیر ماننا ہے، وہ انسان ہوتا ہے جو زمین پہ عاجزی کے ساتھ چلا کرتا ہے، اور جب کوئی جاہل اس سے کلام کرتا ہے قالوا سلاما، تو اسے سلام کے ساتھ جواب دے کے آگے چلے جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا پانچویں نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اور دو آیات کو چھوڑ کے ارشاد فرمایا والذین اذا انفقوا، فرمایا وہ رب کی بارگاہ میں مال خرچنے میں بخیل نہیں ہوا کرتے۔ یہ 6 نشانیاں ہیں، الگ الگ جگہ اس سے زیادہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، وقت کے دامن میں جتنی گنجائش آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ یہ 6 نشانیاں ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو اپنا رہنما ماننا ہے، پیر ماننا ہے،
ہادی مرشد ماننا ہے، اگر اس میں یہ 6 نشانیاں ہوں تو قرآن مجید کہتا ہے یہ تمہارا پیر بن سکتا ہے، تم اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھوں کو دے سکتے ہو۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ اس سب سے پہلی نشانی جو اس کے نبی پہ نازل ہوئی، یعنی قرآن نازل ہوا ہے، اس قرآن کا اس پیر صاحب کو پورا علم ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس طریقت کی وہ جسے کہتے ہیں قدم بڑھاتے ہوئے قرآن کا علم نہیں اس کے پاس، تو پھر وہ چاہے اس میں جتنی بھی چیزیں آتی ہوں، میرے رب کے فرمان کے مطابق وہ صوفی نہیں بن سکتا، وہ پیر نہیں بن سکتا۔ فرمایا پہلی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے پاس قرآن کا علم ہوگا، دوسری نشانی یہ ہوگی کہ وہ صابر ہوگا، تیسری نشانی اس کے اندر یہ ہوگی کہ وہ زمین پر چلتے ہوئے بڑی عاجزی کے ساتھ چلا کرتا ہے، چوتھی نشانی یہ ہوگی جب بھی اس کے ساتھ کوئی جاہل کلام کرے گا تو وہ سلام کہہ کے وہ پاس سے گزر جائے گا۔ پانچویں نشانی یہ ہوگی، فرمایا وہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتا ہوگا، اور چھٹی نشانی یہ ہوگی، فرمایا وہ رب کی بارگاہ میں مال خرچنے میں بخیل نہیں ہوگا، بلکہ جیسے جیسے رب کا حکم آتا جائے گا وہ مال کو رب کی بارگاہ میں تقسیم فرماتا جائے گا۔ اب چونکہ ہم سلسلہ چشتیہ کے وہ افراد دیکھنا چاہتے ہیں کہ جن میں یہ نشانیاں موجود ہوں، مجھ سے قبل میرے بڑے بھائی جان برادر اکبر بریسٹر سید عتیق الرحمان شاہ صاحب نے جیسے فرمایا، میں انہی چند جملوں کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں، بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں وہ کون سا صوفی ہے جس کے اندر یہ 6 نشانیاں پائی جاتی ہیں، تاکہ میں اس بندے کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ لوں، اس بندے کے قدموں کو بوسہ دینے اپنے لیے سعادت سمجھ لوں۔ یہ تلاش کرنے کے لیے میں دنیا کے کونے کونے میں چلتا ہوں، تو مجھے بیرا شریف کی سرزمین میں مرکز علم اور عرفان میں وہ شخصیت نظر آتی ہے کہ جو قرآن کا علم صرف اپنے سینے میں محفوظ نہیں کرتے، بلکہ دنیا کے آخری آنے والے مورخ اور میرے اور آپ کے آقا کے کلمہ گو تک ضیاء القرآن جیسی تفسیر لکھ کے یہ بتانا چاہتے ہیں، آؤ اگر کسی کو رہنما اور ہادی ماننا ہے تو وہ ہونا چاہیے جو ضیاء القرآن جیسی تفسیر لکھ سکتا ہو، جو قرآن کا ترجمہ پڑھا سکتا ہو، جو قال اللہ رسول اللہ کے حکم کو بلند کر سکتا ہو۔ فرمایا صابر ایسے ہے کہ وہ لوگ جو آج سے 50-60 سال پہلے اس نظام پہ باتیں کیا کرتے تھے، آج ان کی نسلیں وہاں سے علم کو حاصل کر کے یہ بتا رہی ہیں تیرے پیر نے تب صبر کیا تھا، آج ہماری نسلیں سیدی ضیاء الامت چشتیوں کے سردار کے دربار سے علم کو حاصل کر رہے ہیں۔ فرمایا عاجزی تو ایسی ہے، انکساری تو ایسی ہے، چلتے تو اتنے پیار سے ہیں کہ زمین پہ ان کے قدم نہیں ٹھہر رہے، ہواؤں میں تہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ فرمایا رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی تو ایسے کرتے ہیں جن لوگوں نے 40-40 سال 25-25 سال دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں ایک رات بھی ہم نے ان کی عبادت کو رب کی بارگاہ میں قضا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمایا مال تقسیم کرنے کی بات کرتے ہو تو مال تو پھر ایسے کیا ہے، خود کو بھی کیا، مال کو بھی کیا، نسلوں کو بھی رب کی بارگاہ میں تقسیم کر کے یہ بتایا ہے۔ اگر تم نے یہ دیکھنا ہو کہ صوفی کون ہوتا ہے، صوفی وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا سے گئے اسے 26 سال بھی گزر جائے تو اس کے مرکز پر انوار سے فیضان کم نہیں ہوتا، نہ اس کے دربار کے اوپر غلے پڑے ہوتے ہیں، نہ بھکاری بیٹھے ہوتے ہیں، بلکہ جو بھی آتا ہے یا رب کا فرمان لے کے جاتا ہے یا محمد الرسول اللہ کی حدیث کو لے کے جایا کرتا ہے۔ آج بھی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ آخری جملہ کہہ کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، پوری دنیا کے اندر اس نصاب تعلیم کو رب نے عزت عطا فرمائی تو وہ مرد درویش نے جو صبر کیا ہے، استقامت دکھائی ہے، بردباری کا منظر دکھایا ہے، جس کی وجہ سے رب نے یہ عزت عطا فرمائی ہے۔ کوئی دربار پہ پہنچتا ہے، کسی نظر سے دیکھتا ہے، کوئی پہنچتا ہے کسی نظر سے دیکھتا ہے، کسی کی نگاہ کچھ کہتی ہے، کسی کی نگاہ کچھ کہتی ہے۔ ہم کہتے ہیں آؤ کبھی ہمارے ساتھ بھی سلسلہ چشتیہ کے اس عظیم دربار پہ جاؤ، ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کے پر انوار مزار سے آج بھی صرف ایک ہی صدا بلند ہو رہی ہے، جو میرے پاس آئے وہ میرے نعروں کو بلند نہ کرے، یا خدا کا نام لیا کرے یا جناب محمد الرسول اللہ کے نام کے حکموں کو بلند کیا کرے۔ تو حضرت عزیز وقار
صوفی کسی کو ماننا ہے، پیر کسی کو ماننا ہے، اگر آپ کے رہنما میں یہ چیزیں موجود ہیں تو قرآن کی روشنی میں وہ آپ کا رہنما بن سکتا ہے، اور اگر ایسا نہیں تو پھر آپ چکر کاٹ رہے ہیں، آپ کو فائدہ ہونے والا نہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان جملوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، احوال محبت پہ کچھ فرق نہیں ایسا، سوز و تب و تاب اول، سوز و تب و تاب آخر۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول، دیتے ہیں شراب آخر۔ کیا دبدبائے نادر، کیا شوکت تیموری، ہو جاتے ہیں سب دفتر غرق میں ناب آخر۔ خلوت کی گھڑی گزری، جلوت کی گھڑی آئی، چھٹنے کو ہے بجلی سے آغوش صحاب آخر۔ تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا، کہہ ڈالے کلندر نے اسرار کتاب آخر۔ آئیے آج کی اس پیام محبت نشست کے مہمان خصوصی ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر مشرف حسین الازہری صاحب، سی ای او کریمیہ انسٹیٹیوٹ نوٹنگم برطانیہ، میں انہیں محبت کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمد لله وقفا وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ صدق الله العظيم۔ پیر طریقت، راہبر شریعت، منظور نظر کرم، مقبول نگاہ، ضیاء الامت، فناف الشیخ، اور اس مجلس کی رونق اور اس آبادی کے لیے ایک مینارہ نور اور زینت، اور حبیب پیر محمد کرم شاہ حضرت سید زاہد صدیق بخاری شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی، اور دیگر علماء کرام اور طلباء اس عظیم مرکز کے، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے، اس لیے کہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ میں حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کر رہا ہوں اور ان کی محفل میں ہوں۔ کوئی اگر فنا فی الشیخ دیکھنا ہے اور چشتیہ کی عظیم روایات کے مطابق ہمارے بزرگ اصل میں فنا فی الشیخ ہوتے تھے، خواجہ معین الدین چشتی سے لے کر حضرت قطب الدین بختیار خاکی، فرید الدین گنج شکر، حضرت نظام الدین اولیاء، ہر ایک جو ہے وہ فنا فی الشیخ تھا جو ہے نا۔ یہ سب سے بڑی شرط ہے ہمارے کامیاب اور عظیم بزرگوں کی جو ہے نا۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے درمیان ایک ایسی ماشاءاللہ ہستی موجود ہیں جو ان معیاروں پر پوری طرح اترتے ہیں، اور ہم سب جو ہے ان کے فیض سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ یہ سارا علاقہ اور بلکہ گجرات کے ڈسٹرکٹ سے ماورا بھی جو ہے حضور سید زاہد صدیق شاہ صاحب کا جو فیض ہے وہ جاری و ساری ہے، بلکہ یورپ میں جو الحمدللہ اور زیادہ پھیلے گا جو ہے نا انشاءاللہ العزیز۔
میں اصل میں جو ہے نا یہاں سبق سنانے آیا ہوں. حضور قبلہ پیر صاحب فنا فی شیخ ہیں، تو اگر میں ضیاء القرآن کی کوئی بات کروں گا تو مجھے پتہ ہے کہ وہ قبول ہوگی انشاءاللہ العزیز. تو میں نے سورہ والضحیٰ کی چند آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں. سورہ والضحیٰ کا شان نزول کچھ یوں بیان کرتے ہیں مفسرین کہ کچھ دنوں کے لیے یا شاید ہفتے کے لیے یا شاید اس سے زائد عرصے کے لیے وحی کا آنا رک گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب کوئی وحی آتی تو آپ اس کا اعلان کرتے، تلاوت کرتے، سکھاتے. تو مشرکین مکہ جو ہے انہوں نے تانے دینے شروع کر دیے، طرح طرح کی عجیب باتیں وہ زبان سے نکالنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ بے ادبی ہے. لیکن اس سے بڑھ کر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مغموم اور ہموم کی کیفیت میں تھے کہ جبریل کہاں ہے، وحی کیوں نہیں آ رہی. تو یہ صورت نازل ہوئی، والضحیٰ واللیل اذا سجا، چاشت کی قسم، رات کی قسم جب وہ خوب کالی ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے اس کا. ما ودعک ربک وما قلی، تیرے اے پیارے تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے، نہ بیزار ہوا ہے، نہ ناراض ہوا ہے آپ سے. ما ودعک ربک وما وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ہر آنے والی گھڑی پہلے سے اچھی ہوگی، مستقبل روشن ہوگا، ماضی سے زیادہ کامیاب ہوں گے آپ جو ہے نا. اتنا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب اتنا عطا کرے گا کہ آپ اس سے راضی اور خوش ہو جائیں گے. حضور اگر اجازت ہو تو میں اس کی مختصراً تفسیر بیان کروں. تو یہ صورت جو ہے، یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی؟ غموم اور ہموم کی، پریشانی کی. کس کی؟ قلق و اضطراب تھا. وہ قلق اور اضطراب نبیوں کو بھی ہوتا ہے، اس لیے بار بار قرآن پاک آپ کو کہتا ہے وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ان کی نازیبا باتیں آپ کو پریشان نہ کریں. پریشان ہوتے تھے، پریشان ہونا کوئی عیب یا گناہ نہیں یا کوئی بیماری نہیں ہے جو ہے، یہ طبعی چیز ہے، فطرتی چیز ہے. فطرتی اگر نہیں ہے تو پھر آپ میں کچھ خرابی ہے جو اگر آپ پریشان نہیں ہوتے. لیکن ایک ہوتا ہے پریشان ہونا، ایک ہے قلق و اضطراب میں مبتلا ہونا، ایک ہے سائیکوٹک ڈپریشن، ایک ہے ایسی پریشانی جو مسلسل کئی دنوں تک، ہفتوں تک، مہینوں میں بدل جاتی ہے. That is something else، وہ کچھ اور چیز ہے، وہ ڈپریشن ہے. اس کا اس صورت میں جو ہے نا علاج ہے. دوستو ذرا غور کریں جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کیا 4 نکاتی علاج قرآن پاک نے دیا ہے پریشانی کا، غم کا اور ہموم کا، ایک قلق و اضطراب کا. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس وقت جس ملک میں میں رہتا ہوں، مغرب اور برطانیہ، جہاں قبلہ سید حامد شاہ صاحب، پروفیسر سید حامد ماشاءاللہ اکثر آتے رہتے ہیں، اور اللہ کرے کہ مزید تشریف لائیں، زیادہ تشریف لائیں تاکہ لوگ ان سے زیادہ فیض یاب ہوں. وہاں اس وقت ایک یہ ڈکلیئر کیا گیا ہے قومی سطح پر کہ ہمارے ملک میں مینٹل ہیلتھ کرائسس ہے. کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کرے ذرا جو ہے نا کہ دماغی صحت کی فقدان ہے. یہ کہہ سکتے ہیں دماغی فقدان کا بڑا سخت دماغی صحت کا بڑا سخت فقدان ہے، کمی ہے. یعنی کرائسس بن گیا ہے جو ہے نا کہ لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں. یہ صرف ہماری UK کا نہیں ہے بلکہ امریکہ اور یورپ میں جو ہے بہت عام ہو گیا. آپ کہیں گے یار یہ سب سے امیر ترین ملک ہیں جو ہے نا، سب سے زیادہ یعنی تعلیم کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے بڑے اعلیٰ ہے، لیکن یہ کیا جو ہے نا وہاں کیا ہے، کیا پرابلم ہے؟ مینٹل ہیلتھ جو ہے نا بہت اپنے. مجھے پاکستان کا نہیں پتا، میں چونکہ یہاں صرف 2 ہفتے ہوئے آئے ہوئے، مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ بھی ذہنی اس مرض میں مبتلا ہیں. اللہ کرے کہ آپ محفوظ ہو جائے نا. بہرحال یہ آپ خود جائے نا. بہرحال یہاں اس صورت میں اللہ تعالیٰ، یہ ذرا غور کریں جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
تسلی کے لیے. تمام ان مفسرین لکھتے ہیں کہ تسلیت الرسول، یہ کیا ہے؟ تسلیت لتسلیت الرسول، رسول اللہ کے لیے ایشورنس کے لیے، آپ کے کانفیڈنس کو بڑھانے کے لیے، آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ پیارے کیوں گھبراتے ہو، کیوں افسردہ ہو جائے نا، کیوں پریشان ہو. تو کیا بتایا؟ پہلی چیز کیا کہا؟ کیا کرو کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ، لیکن دیکھیے خطاب کا طریقہ، چاشت کی قسم کھائی، روشن صبح کی قسم کھائی، اور کالی رات کی قسم کھائی. جو عشق والے ہیں نا انہوں نے اس کو یوں پڑھا کہ تیرے پیارے چمکتے دمکتے چہرے کی قسم پیارے ہیں، کالی زلفوں کی قسم، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے، نہ ناراض ہوا ہے، نہ بیزار ہوا ہے تجھ سے جائے نا. پہلے اس خیال کو ذہن سے نکال ہی دو، یہ نیگیٹو جو خیال ہے اس کو ذہن سے، رب نے چھوڑ دیا، ما ودعک ربک وما. پھر کیا کہا؟ پھر کہا کہ جو مستقبل ہے نا، آنے والا وقت وہ پہلے سے بھی اعلیٰ ہوگا. اسے کہتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ، مثبت کیا یہ. اور پھر کہا اے پیارے ذرا اپنے ماضی کو تو ذرا دیکھو نہ جائے نا. الم یجدک یتیما فآوا، یتیم نہیں پایا، آمنہ جیسی ماں دی، ابو طالب جیسا چچا، اور عبد المطلب جیسا مشفق دادا دیا جائے نا. کسی کو یتیموں کی جو حالت تھی اس وقت سب جانتے جائے نا. تو اپنے ماضی کو ذرا یاد کرو، یتیم تھے، ایسی یہ حالت تھی. الم یجدک یتیما ووجدک ضالا فہدا، آپ کو کیسا پایا؟ خود رفتہ پایا اور صراط مستقیم پر گامزن فرما دیا. اس پر غور کرے جائے نا. دوالن کا معنی کیا فرمایا؟ آپ کو خود رفتہ پایا، یعنی آپ ایسے زود، تقوی اور تصفیہ قلب اور پھر لوگوں کی فکر میں اور رب کے ساتھ لو لگائے ہوئے اتنے محو تھے اس میں کہ جو نبوت کا کام ہے، رسالت کا کام ہے، پھر اس پر اللہ نے آپ کو فائز کیا. پہلے اس کام میں آپ اپنے اللہ کی ذات، اللہ کی ذکر میں ایسے محو تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو نبوت کا تاج پہنایا اور رسالت کی ذمہ داری عائد کی آپ پر جو ہے نا. یہ دوالن فہدا، یعنی فہدا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نبوت اور رسالت کا بھی منصب عطا فرمایا جائے نا. ووجدک عائلا، حاجت مند پایا، فقیر پایا، ضرورت مند پایا، تو کیا کر دیا؟ غنی کر دیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ سے شادی کروا کے آپ کو غنی کر دیا جائے نا. ووجدک عائلا فاغنی. اب دیکھیے ذرا، یہ تین باتیں ہوئی ہیں کہ نہیں؟ یاد ہے یہ تین باتیں؟ پہلی کہ وہ جو منفی خیال ہے نا، اکثر جو ہمیں قلق و اضطراب ہوتا ہے، پریشانیاں اور دکھ ہوتے ہیں، وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ خیال کیا ہے ہمارے؟ منفی ہیں جو ہے نا. منفی خیال ہے، وہ حقائق پر مبنی نہیں ہوتے، شک اور شبہ پر مبنی ہوتے ہیں جو ہے نا، سپرسٹیشنز پر ہوتے ہیں. آدھی باتیں سنی ہوتی ہیں جو ہے نا، پوری بات نہیں سنی ہوتی، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ غلط فہمی ہو جاتی ہے. غلط فہمیوں کی بنیاد پہلے فرمایا رد کرو اس کو. کیا کرو؟ کمپلیٹلی رد کرو. اور دوسری بات یہ کہ روشن مستقبل کو دیکھو، آگے کو دیکھو. آگے تمہارے لیے کامیابی آگے بڑھ کر تمہارے قدم چومے گی، کامرانی آئے گی، کامیابی آئے گی، فوز و فلاح ملے گی تمہیں جو ہے نا. قد افلح المؤمنون، اور فائزون ہو گئے جو ہے نا. بات سمجھے جی؟ یہ دو چیزیں بتائیں. تیسری بات کیا بتائی؟ اپنے ماضی کو ذرا دیکھو، اس میں جو کامیابیاں آپ کو ملی ہیں. میں اگر یہاں سب سے جو ینگسٹ ہے، یہ بیٹے جو ہے نا، سب سے چھوٹی عمر کے نظر آ رہے ہیں یہاں، ان سے بھی اگر پوچھوں، یہ پوری ایک کتاب لکھ سکتے ہیں اپنی کامیابیوں پر؟ نہیں لکھ سکتے؟ 2 جلد میں شاہ صاحب فرماتے 2 جلد میں لکھ. سیریسلی جو ہے نا، یعنی کتنی کامیابی ہے. وہ وقت جب انہوں نے اپنے 2 قدموں پر کھڑے ہوئے، وہ کامیابی تھی کہ نہیں تھی؟ یار یہ آپ کیا کہتے ہیں، کامیابی تھی کہ نہیں ہے؟ جب بسم اللہ کر کے اپنے ہاتھ سے کھانا شروع کیا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ نہیں؟ یار دیکھیے یہ مومنانہ سوچ ہے. یہ کیا ہے؟ افسوس کہ ہم لوگ کیسے ہیں،
اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، لیکن کہتے ہیں میرے پاس کیا ہے، میں تو غریب مسکین ہوں، میں تو خالی ہوں. استغفر اللہ ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرمایا اے پیارے، وہ صرف یہ 3 چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو یاد تو فرماؤ نا. یہ ایک بہترین طریقہ ہے جو ہے نا اپنے غم و دکھ کو دور کرنے کا، اپنے قلب کو اضطراب کو ختم کرنے کا. یہ بڑا بہترین طریقہ ہے. ذرا وہ پرانی کامیابیوں کو یاد کرو. اور چوتھی بات کیا ہے جو ہے نا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. آپ کبھی بھی جو ہے نا کسی یتیم کو نہ دھکا دو، نہ اس کو جھڑکو، اور اسی طرح جو مانگنے والا ہے اس سے بھی ایسا نہ کرو جو ہے نا، بلکہ یوں کرو کہ وہ اما بنعمت ربک فحدث. رب نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں خوب ان کا چرچا کرو جو ہے نا. ذرا غور کریں، یہ چوتھا نقطہ ہے جو ہے نا کہ اپنے سامنے کچھ نئے اہداف رکھو، اپنے اس قلب کو اضطراب کو بھول جاؤ اور اپنے لیے مستقبل کے لیے سوچو کیا کرنا ہے، کیسے میں نے جو ہے نا کامیابی حاصل کرنی ہے. دوستو یہ میں نے 4 آپ کو نقطے بتائے ہیں، اور یقین جانیے کہ سائیکالوجی کی بیسٹ جو کتاب ہے، جب میں نے اس میں پڑھا نا کہ دباؤ سے مراد سٹریس، قلب کو اضطراب کا علاج کیسے ہوتا ہے، قبلہ پروفیسر حامد صاحب اور قبلہ فی صاحب، تو اس کتاب میں سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ 4 نقطے ہیں، یہ 4 نقاطی اسٹریٹجی ہے قلب کو اضطراب کو رفع کرنے کی، دور کرنے کی. کون سی؟ سب سے پہلے تو منفی خیالات کو get rid of the negative thoughts. Think about a positive, great future اپنے لیے. Remember your past successes. اور اپنے لیے fix goals and targets for yourself. 4 چیزیں. یہ صورت کا میں نے آئی ہوپ جو ہے نا حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کا جو فیض ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ قرآن پاک نے بھی جو ہے نا عظیم، یہ میں نہیں کہتا کہ قرآن پاک نقل کر رہا ہے، بلکہ لوگ اس سے سبق لے رہے ہیں. قرآن پاک آگے ہے جو ہے نا. کاش ہم اس بات کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی ایسی کتاب دی ہے جو نسخہ، آپ لوگ یار اردو نسخہ کیمیا ہے. اور واقعی جو ہے نا آج کی میڈیسن بھی اور آج کے جو ماہرین ہیں نیورو سائنٹسٹ سائیکالوجسٹ وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی اس اضطراب اور قلب کا اگر کوئی حل ہے تو یہ 4 بہترین جو ہے نا اسٹریٹجیز ہے. تو میں اسی پر جو ہے نا اکتفا کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ ہمیں دین کو اور قرآن پاک کو جو ہماری زمانے کی علوم ہے ان کی روشنی میں پڑھنا چاہیے. ہمارے مفسرین نے ایسا ہی کیا ہے جی، یہ کوئی نئی بات نہیں میں کہہ رہا. فخر الدین رازی کی مفاتیح الغیب پڑھو تو آپ حیران ہوں گے کہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اس میں سب کچھ ہے، تفسیر نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ وہ یونانی سائنس کے بڑے ماہر تھے اور ہر صفحے پر انہوں نے اس کا منطق کا، فلسفے کا اور یونانی سائنس کا جو ہے نا اقتباسات لکھے تھے. لیکن وہ اپنے زمانے کے مطابق سب سے مشہور اور آج بھی جو ہے نا ہم اسے پسند کرتے جو ہے نا. لیکن اسی طرح زمخشری اپنے فصاحت و بلاغت اور عربی لغت پر ان کا جو عبور تھا اس کی روشنی میں انہوں نے تفسیر کی اور اپنے زمانے کی ضرورت کے مطابق جو ہے نا. دوستو 21ویں صدی سائنس کی صدی ہے، یہ میڈیسن کی صدی ہے، یہ ڈیجیٹل اور کمپیوٹر سائنس کی صدی ہے. ان علوم سے، یہ نہ علوم کافروں کے ہیں، نہ یہ مغربیوں کے ہیں، نہ یہ یورپ کے ہیں، یہ اللہ کے ہیں جو ہے نا. اگر ان میں کوئی سچائی ہے ان سائنسوں میں اور ان علوم میں، اگر کوئی ہمارے لیے نفع ہے تو وہ کس کی طرف سے ہے؟ وہ اللہ سے ہے جو ہے نا. وہ الحکمت ضالۃ المؤمن، یہ حقیقت ہے الحکمت. اور اس کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا مومن ہے جو ہے. جہاں سے ملے، مشرق سے مغرب سے لے لو اس کو جو ہے نا. تو دوستو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر قرآن کو صحیح طور پر سمجھنا ہے یہ لازمی ہے کہ آپ ماڈرن سائیکالوجی، ماڈرن معاشیات، ہمارے ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا ہی کیا، یہی انٹروڈکشن کی تھی. حضور ایسا ہی ہے نا کہ انگریزی کہا کہ انگریزی پڑھو جائے نا، انگریزی پڑھو. اللہ کے علماء فتویٰ دیتے تھے کہ یار یہ ناجائز ہے چیزیں جو ہے نا، انگریزی پڑھو، معاشیات پڑھو اور دیگر جو معاشرتی علوم ہیں وہ پڑھو. سو آپ سے گزارش ہے کہ الحمدللہ اردو میں اعلیٰ تراجم ہیں ان علوم کے، آپ ان سے ضرور استفادہ کریں. یہ اس لیے نہیں کہ ہم قرآن پاک
کی تصدیق کرے. اعوذ باللہ، قرآن پاک تو سچ ہے، یہ رب کی کلام ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے، لیکن ہم ان لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں اور پھر صحیح زبان میں سمجھا سکتے ہیں. اور ان علوم کی روشنی میں جب جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ والضحیٰ اور قلق و اضطراب کی جو علاج ماہرین نے بتایا ہے، جب وہ میں نے پیش کیا ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے. یہ قرآن کی سائنس کی عظمت نہیں، یہ قرآن کی عظمت ہے کہ ہاں اب سائنس بھی پیچھے لگ رہی ہے، پیچھے چل رہی ہے ہمارے جو ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جی ہمیں اللہ کے اس عظیم کلام کو سمجھنے کی توفیق دے. حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کا جو فیض ہے، ضیاء ہے، روشنی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ سب پاکستان کو، سارے پاکستان کو، ساری جہان کو منور کرے اور ان ضیاء باریوں سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہم سب کو مستفید فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ